أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ایسے وبال سے بچو جو صرف ظالموں ہی پر پڑنے والا نہیں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور مکہ مکرمہ میں بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے تخافون ان یتخطفکم الناس تمہیں ہر ہمیشہ اس بات کا خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں فآواکم وأیدکم بنصرہ تو اس اللہ نے تمہیں مدینہ منورہ میں بہترین ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ذریعے سے تمہیں مضبوط کیا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور پاکیزہ نعمتوں کا رزق تمہیں عطا کیا اس امید پر کہ تم شکر ادا کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول اے ایمان والو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت مت کرو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جانتے ہوئے بھی تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک فتنہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، غزوہ بدر کی فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو کچھ خصوصی نصیحتیں فرمائیں، کچھ خاص احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ یہ ہماری نعمت تمہیں ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیے ہو، تو اس اطاعت کو لازم پکڑو اور ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو ان کے پکار کا بلانے کا جواب دو، ان چیزوں میں تمہاری زندگی ہے۔ تو اس طریقے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، اور ایک حکم یہاں اور مزید یہ دیتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً ایسے وبال سے بچنے کی کوشش کرتے رہو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ کہ وہ وبال تم میں سے صرف ظالموں ہی پر خاص کر پڑنے والا نہیں ہے، یعنی ایک ایسا عذاب، ایک ایسی پکڑ اللہ تعالیٰ کی جب وہ آئے گی، جب وہ عذاب آئے گا تو خاص ظالموں ہی پر نہیں آئے گا، تو پھر جو ظالم نہیں ہے یعنی گنہگار، ہر گنہگار ظالم ہوتا ہے، یا تو دوسروں پر ظلم یا اپنے آپ پر ظلم، گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو ہر گنہگار ظالم ہوتا ہے۔ تو صرف گنہگاروں ہی پر اللہ کا وبال اور پکڑ آنے والی نہیں ہے، وہ لوگ بھی اللہ کی اس پکڑ میں اور وبال میں شامل ہو جائیں گے جو اس گناہ کو دیکھ کر باوجود روکنے کی قدرت اور طاقت ہونے کے نہ روکیں۔ اس آیت میں اکثر حضرات صحابہ اور مفسرین کرام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مراد لیا ہے کہ کوئی آدمی کرنے والے کام نہیں کر رہا ہے یا جو نہیں کرنے کے کام ہیں کرنے لگ گیا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، نماز سے، روزے سے، اچھے کاموں سے آدمی دور ہے، تو ایسے لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانا اور بری باتوں سے روکنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ ہر صاحب ایمان، اس امت کے ہر فرد پر یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے آس پاس، اپنے ماحول میں، اپنے دوست و احباب میں جو لوگ جیسے ہم ملتے جلتے ہیں، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا دوست، اپنے گھر کے افراد، بیوی، بچے، بھائی جو بھی ہیں،
اگر وہ اس کام میں مشغول نہیں ہو رہے ہیں تو جس کی جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے ان کو حکم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آپشن بیان کیے، اگر تمہیں طاقت ہو تو بیدی، اپنے ہاتھ سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں تو فَبِلِسَانِهِ، زبان کے ذریعے سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کم سے کم آخری درجہ کے زبان بھی تم ہلا نہیں سکتے، ایسے لوگ ہیں سامنے والے، تو کم از کم ایسی چیزوں سے اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کرو کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے دوست ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اب وہ کر رہے ہیں تو چلے گا، کوئی بات نہیں، آپ اس کو برا بھی نہ جانو۔ تو عام طور پر اس سے یہی مراد لیا کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر بھی، بہت سارے ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، مسجد میں لوگ زور زور سے اونچی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی کہ روک سکیں۔ نہیں، حق بات ہے، صحیح بات ہے، جب کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اور یہاں دنیا کی باتیں کرنے لگ جائے، دین کے نام پر دنیا کی باتیں یا مستقل دنیا ہی کے باتیں میں اگر آدمی لگ جائے تو صاحب استطاعت جو ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ روکے۔ ایک مثال میں نے دیا، ایسی بہت ساری جگہوں پر گھروں میں گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ہاتھ سے بند کر دو، اور اگر اتنی طاقت نہیں کہ لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے تو کم سے کم زبان سے تو بول دو، ارے اللہ کے بندو تھوڑا تو خیال کر لو، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا ڈر خوف کرو۔ تو یہ اپنی زبان سے آدمی روکنے کی کوشش کرے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ملیں گی، تو یہ مت سمجھنا کہ جب ان گناہوں کا وبال آئے گا، عذاب آئے گا، تو جنہوں نے گناہ کیا اللہ ان کو سزا دے گا۔ الذین ظلموا منکم خاصہ، خاص گنہگاروں پر وبال آئے گا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ اس گناہ کو دیکھ کر روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہیں روکے، تو جب اس کا عذاب آئے گا تو گنہگاروں کے ساتھ تم بھی جاؤ گے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ ایک کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی، جنہوں نے کیا ان کو سزا ملے، ہم نے کیا کیا؟ تو جنہوں نے گناہ کیا وہ تو مجرم ہیں ہی، ساتھ میں جرم کو دیکھ کر نہ روکنا بھی جرم ہے۔ تم نے جو نہیں روکا، تمہارے پاس جو طاقت تھی اس کا استعمال جو تم نے نہیں کیا، یہ بھی تمہارا جرم ہے۔ تو ایک گنہگار اور گناہ کو نہ روکنے والا گنہگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عام طور پر اس کا مفہوم یہی لیا ہے۔ اور ایک دوسرا مفہوم بھی اس کا یہ نکلتا ہے کہ وقت ضرورت تمہیں چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہا کرو۔ جب اس فریضے کو تم چھوڑ دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کفر اور دشمنان اسلام بڑی تقویت میں آئیں گے، غلبے میں آئیں گے، میجارٹی میں آئیں گے، بہت بڑی استعداد ان کی بن جائے گی۔ تو یہ تمہارا اپنا جرم ہوگا کہ تم نے اس فریضے کو چھوڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے دشمن کے حوصلے مضبوط ہو گئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر کیا ماحول ہے، دشمنان اسلام۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر، عام غیر مسلم، بلکہ ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص مینٹالٹی کی جماعت، ایک ذہنیت والی ایک جماعت ہے، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہر ہمیشہ زہر اگلا جائے، نفرت اگلی جائے اور یہ ماحول بگاڑ دیا جائے۔ ایسی جو جماعت ہے، ان لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ دو ہاتھ ہوتے اور ان کو بتایا جاتا کہ تم اس طریقے سے ظلم کرو اور ہم خاموش بیٹھے رہے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہت زیادہ حد تک مصلحات کہتے کہتے جب لوگوں نے اس فریضے کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کا وبال آئے گا تو تم یہ مت سمجھنا کہ صرف ظالم ہی ہلاک ہوں گے، ان کی ہلاکت سے پہلے تمہارے بھی کچھ جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب دشمن بہت مضبوطی میں جم جاتا ہے، آ جاتا ہے،
تو ہمارے بھی بہت سارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان اس کے اندر کام آ جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پر قتل اور غارت گری، ان کے حوصلے جب بلند ہیں تو یہی ہوگا کہ تمہاری مسجدیں، تمہارے مدرسے، تمہارے گھر اور تمہارے نوجوانوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم ڈھایا جائے گا۔ لیکن پھر جب یہ امت اٹھ کھڑی ہوگی کہ اب آخری راستہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے، پھر تم اپنے منصب پر آ جاؤ، اپنی استعداد پر جو فریضہ اللہ نے تمہیں دیا تھا اس فریضے پر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو پھر کسی طاقت کے اندر اتنی مجال نہیں کہ وہ اس کے سامنے ٹک سکے۔ اسی لیے بار بار یہ دشمنان ہمیں ابھارتے رہتے ہیں کہ تم جہادی ہو، تم جہادی ہو، حالانکہ ہم نے آج تک زندگی میں جہاد ہی نہیں کیا، ہمیں اس کا معنی اور مطلب تک معلوم نہیں ہوا۔ ایمان والے اپنی زندگی میں بس مگن ہیں، اپنی روز مرہ کی عیشوں میں، آرام کے اندر، کام کاجوں میں مشغول ہیں۔ یہ اٹھا اٹھا کے دیتے، بار بار بتاتے کہ تم یہ جہاد کر رہے ہو، تم وہ جہاد کر رہے ہو، حالانکہ ایمان والوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے ایک دم نل، بالکل یہ اپنا فریضہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ لوگ ابھارتے اسی لیے ہیں تاکہ تم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو۔ اب مجبور کرتے ہیں، جب مجبور ہو جائے تو مجبوراً ہی صحیح آدمی اپنے فریضے پر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی طاقتیں اور ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں کہ ارے ہم نے چپ کے تو ان کو چھیڑ لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ دونوں باتیں مفسرین نے، حضرات صحابہ نے فرمایا، ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا ترک جہاد، یہ ایسا کام ہے کہ اس کا وبال جب آئے گا اس کو چھوڑنے کا تو خاص ظالموں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ تم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کھڑے ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے انعامات کو، اس کے احسانات کو یاد کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر، جب دیکھیے کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسے امر پر یہ لوگوں نے غلط مفہوم ذہنوں میں بٹھایا کہ معصوموں کو مارنا، بے گناہوں کو ستانا، طرح طرح سے ٹارچر کرنا، اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ یہ دشمنان اسلام نے بہت غلط طریقوں سے خود اپنی طرف سے ایسے کام کر کے دنیا میں اسلام کو اور اسلام کے اس فریضے کو بدنام کیا، اور خاص کر فلم انڈسٹری میں طرح طرح سے فلمز بنا کر لوگوں کے اندر یہ پھیلایا کہ خواہ مخواہ لوگوں کو اس طریقے سے بندھک کر لینا، ان کو اغوا کر لینا اور ان کو ٹارچر کرنا، بے گناہوں کو، معصوم بچوں کو مارنا، ان کی شریعت میں جہاد کہلاتا ہے۔ یہ غلط مفہوم لوگوں کے بھی اور خود اپنوں کے بھی دل دماغ میں بٹھا کر اس لفظ سے ہی متنفر کر ڈالا، اس لفظ کا مفہوم ہی غلط بٹھا دیا۔ حالانکہ یہ اگر اس کی تفصیل میں جا کر دیکھا جائے کہ یہ اتنا بہترین کام ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہو، جسے آپریشن کہتے ہیں، بقدر ضرورت اور بمجبوری اس کام کو جتنی ضرورت ہے اتنا انجام دینا فرض ہوتا ہے۔ تو جب تم اس فریضے کو چھوڑ دو گے تو اس پر ابھارنے کے لیے اللہ نے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ارے تم ڈرتے کیوں ہو اس فریضے پر کھڑے ہونے سے؟ یاد کرو جبکہ تم شروع زمانے میں بہت تھوڑے تھے، قلیل، بہت کم تمہاری تعداد تھی۔ مکہ مکرمہ میں ہمارا دین اسلام شروع ہوا اور اس وقت کی جو تعداد تھی گنے چنے افراد تھے۔ مستضعفون فی الارض، مکہ مکرمہ میں تم کو دبا کر کچل کر رکھ دیا گیا تھا۔ آج کی ہماری حالت کے لیے ان آیتوں کو آدمی غور کرے کہ یہ ہماری کمزوری، جو آج لوگ سمجھ رہے کہ ہماری سیاست میں اتنی مضبوطی نہیں ہے، ہمارے ایم پی نہیں، ہمارے ایم ایل اے نہیں، مکہ مکرمہ میں تمہارا کون تھا؟ کون سی تمہاری اس جماعت کے اندر کفار مکہ کے درمیان تمہارا لیڈر تھا؟ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعوت دیتے جا رہے، ایمان میں داخل ہو رہے، کوئی سیاست میں لیڈرشپ نہیں تھی،
اور لوگ کہتے ہیں ہماری دنیاوی اعتبار سے مضبوطی مال اور دولت نہیں ہمارے پاس، بہت کمزور لوگ ہیں، مال ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس تو مال بھی بالکل نہیں تھا، سب غلام تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، اکا دکا کوئی تھے۔ مستضعفون فی الارض، مکہ مکرمہ میں تم دبے ہوئے کچلے ہوئے تھے، ایک دم کمزور حالت میں تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہمیشہ تمہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، کہ اتنے کمزور ہیں، اتنے تھوڑے ہیں، کبھی بھی ہم کو ختم کر ڈالیں گے، صفایا ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں ہم نے کیا کیا تھا؟ فآواکم، تم جمے رہے، تم مضبوط کھڑے رہے، تو ہم نے تمہارے لیے ٹھکانہ دیا، مدینہ منورہ میں تمہارے رہنے کا انتظام کیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقویت دی، مضبوط کیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ نعمتیں تمہیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب تو الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں، ایک ایک علاقے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود اپنے کو مینارٹی میں سمجھنا کہ ہماری میجارٹی نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ یہ تھوڑے نہیں، الحمدللہ اگر تم اپنے ایمان کو دیکھو اور جس رب پر ہمارا بھروسہ ہے اس کی طرف نظر کرو، الحمدللہ اتنی بڑی تعداد کوئی کمزور نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، اور ایسی بھی نہیں کہ ہم کو دبایا اور کچلا جا رہا ہو۔ الحمدللہ اب بھی ہمارے پاس ایسے حق اور ہمارے ایسے رائٹس موجود ہیں، اس کے باوجود اپنے کو کمزور سمجھنا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنے آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر خیانت کے معاملات مت کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کہتے ہیں کسی چیز میں پورا واپس نہ لوٹانے کو، جتنا دینا تھا اتنا پورا نہیں دیا تو اسے خیانت کہتے ہیں۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ جتنا کرنے کا کہا گیا اتنا نہ کرنا۔ ایک مہینے کے روزے رکھنے تھے، اب کچھ لوگوں نے دل کی تسلی کے لیے 8 10 15 20 رکھے اور سمجھے کہ بس یہ خیانت۔ نمازیں دن میں 5 فرض ہیں، 2 3 پڑھ لیا اور سمجھ لیا بڑے نمازی ہیں، بس یہ خیانت ہو رہی ہے۔ اور اس سے بہت سارے احکامات، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تھوڑا بہت سرسری طور پر جائزہ لے کے دے دیا، باقی کا چھوڑ دیا، خیانت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کے تمہارے جو امانتیں ہیں، ایک دوسرے کے مال حق ادا کرنے کے ہیں، کاروبار میں ہیں، وعدے ہیں، قرض ہیں، اس میں بھی خیانت مت کرو جان بوجھ کر۔ ہاں کبھی کبھار نہیں جانتے تھے، بائی مسٹیک ہو چکا ہے، غلطی سے بھول چوک اگر ہو گئی ہے تو وہ الگ بات ہے، اللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، مگر پلاننگ کے ساتھ جان بوجھ کر دھوکہ دہی کے معاملات مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول اور لوگوں کے معاملات میں خیانت اسی لیے کرتا ہے کہ اسے مال کی محبت یا اولاد کی محبت اس پر مجبور کرتی ہے۔ یہ خیانت کا سبب کیا ہے کہ اولاد ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، ان کا فیوچر ہے، اس کے لیے آدمی معاملات میں خیانت، کاروبار میں دھوکہ دھڑی، یہ تمام چیزیں اسی لیے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ 3 چیزوں کو بولا جاتا ہے، یعنی فتنے کے معنی 3 آتے ہیں۔ ایک ہے فتنہ آزمائش، اور ایک ہے فتنہ عذاب، اور ایک ہے فتنہ عذاب کا سبب۔ آزمائش
عذاب یا عذاب کا سبب، تینوں چیزوں کو فتنہ بولتے ہیں۔ اور مال اور اولاد تینوں ہیں، مال خود عذاب ہے یا عذاب کا سبب ہے یا آزمائش، اولاد عذاب ہے یا عذاب کا سبب ہے یا آزمائش۔ آزمائش ہے، یہ بات تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ مال اور اولاد دیا ہے امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے، کہ دیکھیں اس کا کون حق صحیح ادا کرتا کون نہیں ادا کرتا، یہ آزمائش ہے۔ عذاب کا سبب ہے، یہ بھی اکثر لوگوں کو معلوم جانتے ہیں کہ اگر اس میں ہم لوگوں نے صحیح کام نہیں کیا تو اسی مال کی وجہ سے عذاب آئے گا، جیسے جو لوگ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب ہوگا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے ماں باپ، یہ عذاب کا سبب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ آزمائش ہے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور عذاب کا سبب ہے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہے کہ مال عذاب ہے اور اولاد عذاب ہے، فتنہ، یہ بھی معنی ہے اس کا۔ اب مال اور اولاد عذاب کیسے ہیں؟ آپ خود دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کے جان جانے کا سبب ہی اس کا مال بنتا ہے۔ مال کی وجہ سے خود اس کے دوست و احباب اس کا قتل کر ڈالتے ہیں، بیوی اور بچے اس کا قتل کر ڈالتے ہیں۔ مال خود عذاب بن گیا، جس مال کی وجہ سے آدمی نے اپنی جان لگا دی، پوری زندگی کھپا ڈالا، اسی مال کی وجہ سے آدمی کو عذاب، طرح طرح سے ٹارچر، تکلیفیں، پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں کہ یہ مال ہے، چھوڑ دے، دے دے، ختم کر دے۔ اب رشتہ دار، بیوی، بچے، دوست و احباب اس کو پریشان کر رہے ہیں کیونکہ یہ مال تمہارے پاس ہے، تو یہ پریشانیاں عذاب ہی تو ہیں۔ اور اولاد خود عذاب بن جاتی ہے ماں باپ کے لیے۔ دیکھتے بہت سارے ماں باپ بڑھاپے میں اپنے بچوں سے پریشان، نوجوان اولاد ہیں، اپنے ماں باپ کا نہ خیال رکھ رہی ہیں، نہ خدمت کر رہی ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ، الگ تھلگ ڈال کے چھوڑ دیا، اور اگر ساتھ میں بھی ہیں تو ان کے ساتھ غلاموں جیسا رویہ برتاؤ، تو یہ اولاد خود ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت جب کہ ماں باپ صحیح تربیت اپنی اولاد کی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش، عذاب یا عذاب کا سبب، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اسی کے لیے تم خیانت کرتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا؟ یہ تو آزمائش ہے، یہ تو عذاب ہے۔ اصل چیز اللہ کے پاس جو اجر عظیم ہے اس کے خیال میں تم خیانت مت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں کمی پیشی مت کرو، اور معاملات میں لوگوں کی خیانتیں مت کیا کرو، اس خوف سے اور اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل پر بہت بڑا اجر اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے۔ وہ اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے ایمان و اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا